سوچیں ذرا، صرف ایک حکم اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور گھٹنوں پر آ گئی۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ایک ایسے بادشاہ کی کہانی جس نے واقعی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ الفاظ کسی اور کے نہیں، خود شاہ فیصل کے تھے۔ مغرب کو ایک سیدھا اور صاف پیغام، یوں سمجھیں کہ یہ ایک ایسی للکار تھی جو بتا رہی تھی کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا، ایک طوفان آنے والا ہے۔ لیکن سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیسے؟ ایک اکیلا شخص دنیا کی سپر پاور کے سامنے یہ کیسے ممکن ہوا؟ چلیں آج اسی ناقابل یقین کہانی کی گتھی سلجھاتے ہیں۔ تو پہلا حصہ، ایک بادشاہ امریکہ کے مد مقابل۔ شاہ فیصل کے اس بڑے قدم کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ اس سلطنت کی بنیادوں کو دیکھنا ہوگا، جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا۔ دیکھیں، جدید سعودی عرب کی کہانی 3 بڑے موڑوں سے جڑی ہے۔ سب سے پہلے 1744 میں آل سعود خاندان کا محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ اتحاد۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور مذہبی اور سیاسی جوڑ تھا۔ پھر 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ بکھر گئی اور عرب میں خلا پیدا ہو گیا، اور آخر نے 1932 میں فیصل کے والد عبدالعزیز نے اس پورے خطے کو اکٹھا کر کے سعودی عرب کی بنیاد رکھی۔ اس وقت عرب کی قیادت کے لیے 2 بڑے نام تھے۔ ایک طرف تھے مکہ کے شریف حسین، بڑے اصول پسند، پیغمبر کے خاندان سے۔ انہوں نے فلسطین کے معاملے پر انگریزوں کو صاف انکار کر دیا، بھلے ہی اس کی قیمت انہیں اپنی بادشاہت کھو کر چکانی پڑی۔ اور دوسری طرف تھے نجد کے عبدالعزیز۔ وہ حالات کو سمجھتے تھے، انہوں نے موقع دیکھا، انگریزوں سے اتحاد کیا اور نتیجہ ایک نئی سلطنت حاصل کر لی۔ اس سے پہلے کہ فیصل کا ستارہ چمکتا، سلطنت کو ایک بہت بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ بحران کسی اور نے نہیں، خود ان کے بھائی شاہ سعود نے پیدا کیا تھا۔ یہ نمبر دیکھیں، 115۔ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ شاہ سعود کے بچوں کی تعداد تھی۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، 115۔ اور یہ رقم ہے $1 ارب۔ یہ وہ پیسہ تھا جو شاہ سعود نے شاہی خاندان کے لیے عالیشان محل بنانے پر خرچ کیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات، یہ پیسہ ملکی خزانے سے نہیں بلکہ قرض لے کر خرچ کیا گیا تھا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ شاہ سعود کی اس شاہ خرچی نے مملکت کو بالکل کنگال کر دیا۔ سعودی عرب اپنی تاریخ میں پہلی بار دیوالیہ ہونے کے قریب کھڑا تھا۔ تو جب حالات اتنے خراب ہو گئے تو سب کی نظریں فیصل پر پڑیں۔ وہ اقتدار میں تو آئے، لیکن کسی غاصب کی طرح نہیں، بلکہ ایک ایسے مسیحا کے طور پر جسے ملک بچانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ فیصل نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی اپنے بھائی سے تخت نہیں چھینیں گے، اور وہ اس قسم پر قائم بھی رہے۔ لیکن جب ملک ہی ڈوب رہا ہو تو شاہی خاندان نے انہیں مجبور کیا کہ وہ آگے آئیں، تب جا کر انہوں نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ اور اختیارات ملتے ہی فیصل نے جو کیا وہ کمال تھا۔ سب سے پہلے شاہی خاندان کے فضول اخراجات بند کیے، شہزادوں کے بھاری بھرکم وظیفے ختم، پھر ملک سے غلامی کا خاتمہ کیا، اور مزے کی بات یہ کہ ہر غلام کو آزاد کرانے کے لیے پیسہ اپنی جیب سے دیا۔ انہوں نے قومی ٹیلی ویژن شروع کیا، اور سب سے بڑھ کر شدید مخالفت کے باوجود لڑکیوں کے لیے اسکول کھولے۔ ان اقدامات نے ملک کو تو سنبھال لیا، لیکن فیصل کے بہت سے دشمن بھی پیدا کر دیے۔ ملک کے اندر تو فیصل نے سب ٹھیک کر دیا تھا، لیکن اب عالمی سطح پر ایک ایسی بساط بچھنے والی تھی جو ان کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھ دیتی۔ اکتوبر 1973 مصر اور شام نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ یوم کپور کہلائی، اور یہی وہ جنگ تھی جس نے فیصل کو وہ فیصلہ لینے پر مجبور کیا جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ تو ہوا یہ کہ جنگ کے دوران امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے $2.2 ارب کی بھاری فوجی امداد بھیج دی۔ اس ایک قدم نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ جب یہ خبر شاہ فیصل تک پہنچی تو ان کا رد عمل بڑا سادہ اور واضح تھا۔ انہوں نے اپنے وزیر تیل کو بلایا اور صرف 2 لفظ کہے، تیل بند کر دو۔ بس ان 2 لفظوں نے 1973 کے عالمی تیل بحران کو جنم دے دیا، اور امریکہ پر اس کا اثر تباہ کن تھا۔ پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، اچانک 5 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے، اور امریکی معیشت دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنی سب سے بڑی مندی کا شکار ہو گئی۔ بحران اتنا شدید تھا کہ اس کا اثر عام امریکی زندگی پر بھی پڑا۔ پورے ملک میں بلیک آؤٹ، اور حالت یہ تھی کہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار کرسمس کی روشنیاں بجھا دی گئیں، تہوار ہی منسوخ ہو گیا۔ شاہ فیصل اس وقت اپنی طاقت کے عروج پر تھے۔
جب ان کی زندگی کا سب سے المناک اور پراسرار باب شروع ہوا۔ ان کے قتل کے پیچھے دو مختلف کہانیاں ہیں۔ ایک سرکاری بیانیہ جو کہتا ہے کہ یہ خاندانی بدلہ تھا، ان کے بھتیجے نے اپنے بھائی کا بدلہ لیا۔ لیکن ایک اور نظریہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ یہ جیوسیاسی انتقام تھا۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کو چیلنج کرنے کی قیمت تھی جو انہیں اپنی جان دے کر چکانی پڑی۔ سرکاری کہانی پر بہت سے سوال اٹھتے ہیں، جیسے کہ قاتل جو ان کا بھتیجا تھا، قتل سے پہلے 10 سال امریکہ میں کیا کر رہا تھا؟ اسے وہاں منشیات کے کیس میں گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ اور سب سے عجیب بات، اسے اپنے بھائی کا بدلہ 10 سال بعد، اور وہ بھی امریکہ سے واپس آتے ہی کیوں یاد آیا؟ کہا جاتا ہے کہ گولی لگنے کے بعد بھی شاہ فیصل کے آخری الفاظ یہ تھے، میں اپنے قاتل کو معاف کرتا ہوں۔ یہ الفاظ ان کی موت کو ایک الگ ہی رنگ دے دیتے ہیں۔ تو آخر سچائی کیا ہے؟ کیا یہ واقعی ایک دہائی پرانا خاندانی بدلہ تھا، یا پھر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو للکارنے کی حتمی قیمت؟ شاہ فیصل کی زندگی کا یہ سوال آج بھی جواب طلب ہے، اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ طاقت اور اصولوں کی جنگ میں اصل قیمت کیا ہوتی ہے۔